ہے دین قیم، یہ ہے سناتن دھرم. اور جھوٹ اور سچ کی بات کرنی ہے تو آؤ بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی بات کر لیں، آپ بھی بات کر لیں. سچا دین کون ہے اور جھوٹا دین؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ ہے اسلام. جا کے لغت میں ڈکشنری میں دیکھو دین القیم کا معنی کیا ہے. علماء بیٹھے ہیں اور آواز میری پہنچ رہی ہے پوری دنیا میں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کو شراب میں ڈوبا ہوا دیکھا، زنا میں ڈوبا ہوا دیکھا، چوری میں بدماشی میں ڈوبا ہوا دیکھا، قتل و غارت گری میں ڈوبا ہوا دیکھا، ایک دوسرے کا خون بہاتے ہوئے دیکھ، سود کھاتے ہوئے، جناب علی جوئے سٹے سب زنا کا سب کچھ دیکھا. اللہ نے بھی دکھایا اپنے نبی کو. گانے بجانے والے، یہ رنڈیاں طوائفیں سب مکے کے اندر موجود تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کو فارمولہ اس معاشرے کی اصلاح کا نسخہ سب سے پہلے بتایا تو کیا بتایا؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. اے میرے نبی، پہلے آپ اس بات کا گیان حاصل کریں، علم حاصل کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، پھر آپ اپنے گناہوں کی مغفرت مانگیں. پہلے اس کا علم حاصل کریں. نماز بعد میں، روزہ بعد میں، حج بعد میں، زکات بعد میں، سب کچھ بعد میں. پہلے کلمہ توحید، کلمہ شہادت توحید ہے. اس توحید سے روح کو شانتی ملتی ہے. اس لا الہ الا اللہ سے روح پوتر ہوتی ہے. اس گیان سے انسان کو معراج حاصل ہوتی ہے. اس علم سے انسان اپنے مالک کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، اس کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس کا علم حاصل ہوتا ہے. اور جب کوئی نوکر اپنے مالک کو جان لے، پہچان لے، اللہ اکبر، تو پھر اس کو اطمینان ہو جاتا ہے، بالکل اس ڈوبنے والے کی طرح جو ڈوب رہا ہے اور کوئی آواز دینے والا، کوئی سننے والا نہیں. اچانک اس کی نظر اس کے فادر پہ پڑتی ہے، اس کے باپ پہ پڑتی ہے، اس کے ماتا پتا پہ پڑتی ہے، اور وہ بالکل تڑپ اٹھتا ہے دیکھ کر کے. اس کے دل کو سکون ملتا ہے، میرا باپ آ گیا، خلاص اب میں دریا سے اس ڈوبنے سے بچ جاؤں گا. اور باپ پکڑ لیتا ہے اس کو. بالکل توحید کا کلمہ وہ ہے کہ دل کو شانتی دیتا ہے، سکون دیتا ہے، امن دیتا ہے. اسی لیے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ کے نبی، اے اللہ مجھے ایک ایسا کلمہ سکھا دے جو جس سے پرسنل میں یاد کرتا ہوں، جو ڈائریکٹ جس سے تیرا اور میرا رابطہ ہو جائے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ یہ کلمہ کہنے کی یہ تو سب کہتے ہیں. جیسے آج آپ کسی آفیسر وغیرہ کے پاس جائیں یا کسی MLA MP کہ صاحب مجھے اپنا پرسنل نمبر دے دو، کبھی ضرورت پڑے ڈائریکٹ آپ اٹھاؤ. آپ وہ سب نمبر مت دو گی، وہ سیکرٹری کے پاس جاؤ، فلانے کے پاس جاؤ، اس کے پاس جاؤ. پرسنل نمبر بالکل ڈائریکٹ مانگتے کہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی مانگا. پرسنل کوئی خاص کوڈ ورڈ ہو وہ بتاؤ، آپ کا ڈائریکٹ آپ سے مل جائے. اللہ نے کہا لا الہ الا اللہ کو. انہوں نے سوچا یہ تو سب کہنے کے اللہ یہ تو سب کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت بیان کیا فرمایا؟ کہا اے موسیٰ، اگر پوری دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں آسمان اور زمین کے بیچ میں میرے علاوہ ترازو کے ایک پلڑے پر رکھ دیں اور اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے پر رکھ دیں تو سارے یہ دنیا کی تمام سب چیزیں زمین و آسمان یہ سارے ہلکے ہو جائیں گے. لا الہ الا اللہ تک پلڑا بھاری ہو جائے گا. یہ کلمہ وہ عظیم کلمہ ہے عزیزان گرامی، جس سے ہم اسلام کے اندر پرویش کرتے ہیں. یہ ہم اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف لوگوں کو دعوت دینا شروع کرا، جب لوگوں کو بلانا شروع کیا. اس کی پاداش میں جو کچھ بھی ہوا آپ کو پتا ہے، ڈنڈے کھائے، پتھر کھائے، گالیاں کھائیں، جوان بیٹیاں طلاق لے کر کے آ کے گھر پہ بیٹھی، سب کچھ ہوا. لیکن بیچارے صبر کیا، انہوں نے برداشت کیا. 1 2 4 10 چپکے چپکے کتنے ایمان والے ہو گئے. اللہ اکبر، کتنے ایمان والے ہو گئے. اور کتنے ہوئے 13 سال کی زندگی مشقتوں کی. حضرت خباب ابن ارت، ارے آپ نے تو کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، 2 مسجدیں ڈھائی ہیں ظالموں نے، 2 4 10 لوگوں کو مارا پیٹا ہے، اور وہ بھی ہماری اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے اور برے زندگی گزارنے کی وجہ سے، اور کوئی گائیڈنس، کوئی رہنمائی کرنے والا صحیح ڈھنگ نہ ملنے کی وجہ سے. ورنہ مجال کیا ہے کہ کوئی آدمی آپ کو چھو کے گزر جائے، انگلی اٹھا لے. ایسے قائد اور رہنما ڈھونڈو تو نا. آپ للو پنچو جمن چبراتی کسی نے ہوک لگا دی، چلو اسلام کی بات کریں، چلو ان کو ووٹ دے دو جنت مل جائے گی، ان کو ووٹ دے دو حکومت مل جائے گی. کسی نے خواب دکھا دیے گدی ملے گی،
तुम भी MP बन जाओगे, तुम भी फलाने बन जाओगे। भाई इससे ऐसे नहीं बनते बनते हैं। आप देख रहे हो वोटों का मामला क्या है कि आज भारत के अंदर नारे भी लगाए जा रहे हैं, गद्दी चोर, क्या है, वोट चोर, गद्दी चोर, वोट चोर, एक दूसरे को कहते हैं। अब गलत क्या है सही क्या है वो जाने, कहने वाले जाने, लेने जाने वाला हमको क्या मालूम है, जो सुनते हैं वो है कि नहीं। तो जब माहौल ऐसा है कि ना अदल है, ना इंसाफ है, जुल्म है, जाति, आप उस समंदर में जुल्म जाति के कहां कूद रहे हो। एक बाबरी मस्जिद टूटी आज 35 साल के बाद, कितने साल के बाद एक बंदा बंगाल के अंदर मादरत के साथ, बिल्कुल हॉट मौजूद है। मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहता था, लेकिन बात आई तो कहना पड़ रही है कि न जाने उसकी मसलहत क्या है। हुमायूं और उसका बाप अकबर और बाबर, और बेटा कह रहा हमारा नाम हुमायूं तो हम बाबरी मस्जिद आए। मैंने कहा आज पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कब से, न जाने क्या मसलहत हैं। अब लोग नीचे उठा उठा करके, ये करके वो करके बेचारे मस्जिद के अंदर लगे हुए। अरे अल्लाह के बंदो, कमाल ये नहीं है, कमाल ये नहीं है कि तुम्हें कोई थप्पड़ मार दे तुम्हारे गाल पे तो तुम उसकी दीवार पे थप्पड़ मार के या कहीं दूसरी जगह थप्पड़ मार के आओ। तुम्हारे गाल पे दीवार, तुम्हारे गाल पे थप्पड़ पड़ा है ना, तो जिसने मारा है उसकी गाल पे वो थप्पड़ पड़ा रहता है। ये इस्लाम है। जिसने तुम्हारे दांत तोड़े हैं उसके दांत टूटेंगे, जिसने तुम्हारी आंख फोड़ी है उसके आंख फूटेंगे, है कि नहीं। ये नहीं कि आंख फोड़ी तो तुम पैर तोड़ के आ जाओ, पैर तोड़े तो उसने तुम हाथ तोड़ के आ जाओ। ये कमाल नहीं है, कमाल ये नहीं है। तुमने तो एक वजह जवाब दे दी अब तो आइंदा मुसलमानों के लिए। और शैतान तो कहेगा हमने तो दे दिया ना, तुमने बना लिया, खलास हमारी हुकूमत थी, हम तो बिल्डोजर चला सकते थे, लेकिन हमने तुमको माफ कर दिया, तुमने एक बाबरी मस्जिद बना ली। मस्जिद दरो दीवार का, मनारों का नाम नहीं है। क़यामत तक बाबरी मस्जिद को कोई भूल सकता। बोलो 6 दिसंबर कल ही गुजरा है, हम नहीं भूल सकते। वो आज भी मस्जिद है, कल भी रहेगी। मंदिर नहीं, वहां संडास खाना बनवा दो, एक बुत नहीं पूरे भारत के बुत बिठा दो, लेकिन वो जमीन जिसने अल्लाह के लिए वक्फ की है, याद रखो वो जमीन शाहिद है कि वहां मोमिनों ने सजदा किया है, मुसलमानों ने सजदा किया है। वो क़यामत की सुबह तक मस्जिद की जमीन मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह तआला। तुम बना लो नौकराल, आज तुम्हारे हाथ में सैया बहन कोतवाल तो डर काहेगा, तुम्हारे हाथ में डंडा है, कुछ भी कर लो, बिल्डोजर, हम कुछ नहीं करेंगे। हमारे पास तो अल्लाह है बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबा छोड़ के चले गए, हिजरत कर गए मदीना, कह गए काबा अल्लाह को पता है कि मैं तुझसे कितनी मोहब्बत करता हूं, लेकिन ये जालिम शहर के लोग मुझे रहने नहीं देते, अल्लाह तौफीक देगा तो फिर तुझे जियारत चले गए, अल्लाह के नहीं छोड़, तो हम भी छोड़ दे रहे। लेकिन ये कौन सी बात है, ये कोई सही बात तो मुझे नहीं लगती। मुसलमानों आप भी गौर करना कि जा करके आप किसी ने मस्जिद तोड़ी तो आप बंगाल में बाबरी मस्जिद बना के पूरे एजुकेशन का माहौल पैदा करें। शायद शैतान यही चाहता है कि मुसलमान आपस में टकराएं या इस तरह का हिंदू मुस्लिम राइट बने और हम बीच में खिलौना खेलें और होली खेलें और आग जलाएं और हमारी गद्दियां सलामत रहें और हमें वोट मिले। शायद अल्लाह बेहतर जानता, नियतों का इल्म अल्लाह को। बहरहाल पार्टी से भी निकाल दिए गए, पता नहीं क्या क्या हुआ, अल्लाह बेहतर जाने। बहरहाल हमें इस पूरे मुल्क को अपने सामने रखना है। अहले तौहीद हैं हम, अहलुस सुन्ना वल जमाअह हैं। हमको चाहिए कि हम अपनी औकात को और अपनी जिम्मेदारियों को समझें, अपने समाज और माशरे को कैसे दुरुस्त करना है, ईमान और अकीदे से लेकर अमल और अखलाक के मामला तक। हमारा अमल, हमारा अखलाक, हमारा रहना, हमारा सहना, हमारी शादी, हमारा ब्याह, हमारी नमाजें, हमारे रोजे, हमारे हज, हमारे ज़कात, हमारी तिजारत, हमारी माशरत, हमारी सियासत हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत के मरहूने में न होनी चाहिए। हमें गाइडेंस लेनी है उलमा से, जो कुरान और सुन्नत दलाइल से जो आपसे बात करें, भारत में कैसे रहना है, कैसे जीना है। आप अपने उलमा से, जो उलमा मुक्तदर उलमा है, जो मोतबर उलमा है, जो फाजिल उलमा है, जो सियासी और भेद पेट में नहीं रहते, आप अहलुल हदीस हैं, आप इस देश के मसीहा हैं, आप पूरी दुनिया के मसीहा हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे औरत हो या मर्द, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने माशरे की इस्लाह फरमाई तो अपने माशरे की इस्लाह सिर्फ मर्दों ने नहीं की बल्कि औरतों ने भी। एक तरफ अगर सैयदना उमर फारूक आज़म, अबू बकर सिद्दीक और अली और उस्मान और तलहा जुबैर का मजमुआ ग्रुप बना,
دعوت و تبلیغ کے لیے، تو دوسری طرف فاطمۃ الزہرا اور خدیجہ الکبریٰ اور اسی طرح فاطمۃ الزہرا، حضرت حفصہ، حضرت عائشہ، صفیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، عطیہ رضی اللہ عنہن کا ایک گروپ بنا. عورتیں عورتوں میں مسائل کو بیان کر رہی ہیں اور مرد مردوں میں مسائل کو بیان کر رہے ہیں. اللہ کے نبی نے توحید کی دعوت اس طرح سے دنیا کے اندر پھیلائی. ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اپنی عورتوں کو کوالیفائڈ بنائیں، ہم ان کو تعلیم دیں، قرآن و سنت کی تعلیم دیں، ان کے لیے مدرسے قائم کریں، ان کے لیے قرآن کا ترجمہ، قرآن کے معانی، قرآن کے مفہوم، سنت کا مفہوم سکھائیں، سمجھائیں، اور اس طرح سے اپنے معاشرے کو صحیح کریں. خاص طور سے عورتوں کو جانتے ہیں آپ، جو ہوتی ہے، مانے ماں جو ہوتی ہے امت تیار کرتی ہے، سے امت بنتی ہے. اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو علم حاصل کرواؤ، سکھاؤ، توحید کی، سنت کی پاسداری کرواؤ. میں نے بیچ میں وہ بات چھوڑ دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی آسانی کے ساتھ عورت کو جنت میں جانے کا فارمولہ بیان فرما دیا ہے. المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وطاعت بالها، عورت اگر 5 وقت کی نماز ادا کر لے اور 1 مہینے کا روزہ رکھ لے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر لے اور اپنے شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کر لے، تو جنت کے دروازے سے جنت کے کتنے دروازے؟ 8 دروازے ہیں. 8 دروازے قیامت کے دن ہمارے تمہارے لیے نہیں کھولے جائیں گے، اس خاتون جنت کے لیے کھولے جائیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہے تو جنت کے اندر داخل ہو. تو یہ بشارت اور یہ خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو دی ہے. عورتوں کے لیے یہ جو ہے کیا کہتے ہیں بشارت اور یہ خوشخبری عورتوں کو دی ہے. اس لیے آپ حضرات اپنی عورتوں کو، ہم بھی اپنی عورتوں کو تعلیم، تعلم اپنے دیش کے اندر، اپنے ملک کے اندر، ہمیں پورے ملک سب سے پہلے اپنے معاشرے کو سنبھالنا، سدھارنا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں، اور اس کے بعد جو ہے اپنے دیش کے تمام سب چیزوں کو صحیح کرنا. ہر آدمی یہ سوچے کہ ہمیں درست ہونا ہے، تو انشاءاللہ اس طرح ہمارا دیش امن و سلامتی کا گہوارہ ہو جائے گا، عدل قائم ہوگا اور اسی انصاف ہوگا، اور شرک و بدعات ختم ہوں گے، کفر ختم ہوں گے، شیطان روئے گا، بگڑائے گا، توحید تبال و بول بالا ہوگا. بہرحال بس یہی ہے کہ وقت پرمیشن کا وقت ختم ہے. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. اللہ تعالیٰ جنہوں نے پرمیشن دیا ہے اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، ان کے آل اولاد کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے، جہنم سے توحید کی دولت سے مالا مال کر کے جہنم سے بچائے. اور جتنے لوگ بھی اس بد میں شریک ہوئے، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور تمام لوگوں کی تقریریں سنی، اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دامے درمے قدمے سخنے، اور جو لوگ بھی ہماری آواز سن رہے ہیں، جہاں بھی پرشاسن ہے، پولیس والے جتنے بھی، بہرحال شکریہ تو ہمارے مولانا صدر اجلاس مولانا اسلام الدین صاحب حفظہ اللہ دیں گے سلفی. بہرحال میں انہی چند کلمات پر بھی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. یا زندہ صحبت باقی، زندگی رہی تو دوبارہ آپ حضرات کی خدمت حاضر ہوں گے، تفصیلی خطاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ ملاقات کروائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.